جی دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کا ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے، آپ سب لوگ ان کو ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن کل پرسوں انہوں نے اپنے ایک ٹاک شو میں کہا کہ جی چھوڑیے، یہ سی پیک میں کیا رکھا ہے، چائنا کے ساتھ تعلقات میں بھی کچھ نہیں رکھا، ٹریڈ بڑھائیے امریکہ کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ، یہیں سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو اس قسم کی یہ باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ میں تو بڑے عرصے سے ان لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ ایک خاص لابی ہے جو کہ انہی مقاصد پہ کام کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے پہلے تو بھارت کے ساتھ تعلقات جو 5 اگست 2019 سے پہلے تھے وہ بحال ہو جائیں، تجارت ہونا شروع ہو جائے، اور جموں اور کشمیر کا جو تنازع ہے اس کو فریز کر دیا جائے، ہمیشہ کے لیے آپ یوں کہہ لیجیے۔ اور یہی لابی اس سے بھی کام کر رہی ہے کہ چائنا سے جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو کمزور کیا جائے۔ اور مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں رہا ان موضوع کی باتیں سننے کے بعد کہ یہ دے آر ورکنگ ایٹ دا بہیسٹ آف دا یو ایس، اور یہ پاکستان کو مزید مشکلات میں دھکیلنا چاہتے ہیں، اور یہی ان کا مطمئن نظر لگتا ہے، کیونکہ ادروائز تو کوئی بھی ذی شعور پاکستانی شہری یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ چائنا کے ساتھ تعلقات کو چھوڑیے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم کیجیے، بڑھائیے، اور بھارت کے ساتھ یا تو ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے، لیکن کسی خاص ایجنڈا پہ جب انسان کام کر رہا ہو تو اسی قسم کی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو مجھے کوئی شوق نہیں ہوا کیونکہ میں پہلے سے ہی جانتا ہوں یہ لوگ جو ہیں خاص ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، اور اپنا وہ نیریٹو اس کو ری انفورس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور بے تقی باتیں بھی کرتی ہیں، غیر منطقی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جو اس وقت کی حکومت ہے وہ کہ ان سے بھی کچھ زیادہ امیدیں تو وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جس سے ہمارے وزیر خارجہ نے ریسنٹلی کل پرسوں ایک بیان دیا ہے بھارت سے تجارت کو بحال کرنے کے معاملے میں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں بھی وہی ذہن کام کر رہا ہے۔ اور یہ بھی عجیب طرفہ تماشا ہے کہ کوئی کنسلٹیشن نہیں، ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اس کیبنٹ کو بنتے ہوئے، کوئی کیبنٹ کی میٹنگ نہیں، کوئی غور و خوض نہیں کیا اس پہ کہ بھئی کیا معاملات ہونا چاہیے، ویسے ہی ایک بس اسٹیٹمنٹ ایشو کر دینا ہمارا ایک وتیرہ سا بن گیا ہے۔ دوسری جانب دیکھیے تو راج ناتھ سنگھ جو کہ انہوں نے ایک بڑا بیان دیا ہے کہ جی اب ہمیں فکر نہیں ہے، جہاں تک آزاد جموں اور کشمیر کا تعلق ہے اب ہمیں طاقت کے ذریعے لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لگتا یہی ہے بقول ان کے کہ جو آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں وہ خود ہی بھارت کے حق میں فیصلہ کریں گے، اور بھارت کے ساتھ یہ علاقہ سارا مرج ہو جائے گا، اور جو جموں اور کشمیر اسٹیٹ تھی وہ ساری بھارت کے ساتھ ہی ہوگی۔ بہرحال یہ تو ان کی خوش فہمیاں ہیں راج ناتھ سنگھ کی کہ جو آزاد جموں اور کشمیر ہے، گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جو مسلمانوں کے حالات اس وقت بھارت میں ہیں، کون ذی شعور شخص چاہے گا کہ اسی دلدل میں اپنے آپ کو دھکیلے اور وہی پرابلمز فیس کرے جو اس وقت مسلمانوں کو درپیش ہیں بھارت میں۔ تو راج ناتھ سنگھ کی بہرحال یہ خام خیالی تو ہے، اب وہ ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے، یو کانٹ ریلی ہیلپ اٹ۔ ایک اچھی خبر بھی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت تناؤ اور کھنچاؤ رہا پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور اب خبر یہ ہے کہ ہمارے جو ایک تجارتی وفد جو ہے وہ افغانستان پہنچ گیا ہے، اور اس وفد کی جو ہے قیادت وہ ہمارے کامرس سیکرٹری ہیں خرم آغا صاحب وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑے اچھا میں سمجھتا ہوں اسٹیپ ہے، اور یہ جو ہے دونوں جو ایک دو طرفہ بات چیت ہوگی وہ جو ٹرانزٹ اور بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس پہ ہوگی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتا ہے، کیونکہ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، تو سارا جو ٹریڈ ہمارے طرف سے ٹرانزٹ ہمارا روٹ استعمال کرتے تھے، اب ہمارا ان پہ ہمارا انحصار کم ہوتا جا رہا ہے، وہ چابہار پورٹ کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں،
تو ہمارے لیے یہ ہونی چاہیے بات، ورنگ ہونی چاہیے، کیونکہ میں پہلے آج سے کئی سال پہلے میں نے بات یہی کہی تھی کہ افغانستان میں ایک ایجنڈا ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ افغانستان کی جو ریلائنس ہے یا ڈپینڈنس ہے پاکستان پہ وہ کم ہو. اسی وجہ سے چاہ بہار کوئی وہ اس پہ بھی انویسٹ کر رہا ہے، اور اس کے لیے یہ راستہ اس کو زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کو بالکل ارریلیونٹ کر دیا جائے. تو یہ ایک ان کی خواہش ہے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو دو طرفہ بات چیت ہو رہی ہے یہ مثبت نتائج لے کر سامنے آئے گی، اور جو ٹینشن ایک بلڈ ہوئی تھی پچھلے دنوں وہ کم ہوگی اور نئے دروازے بھی کھلیں گے. میری تو یہ بھی رائے ہے کہ کچھ اگر پرابلمز ہیں تو چائنا، پاکستان، افغانستان جو ٹرائی لیٹرل ہمارا میکنزم ہے اس کو بھی ری ایکٹیویٹ کیا جائے، اور کوئی حرج نہیں. اور پھر پاکستان کو سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اپنا فل فلیشڈ وہاں پہ سفیر بھجوائے، ان کا سفیر یہاں پہ ہو، جس طرح کہ چین نے کیا. اگر یہ چین کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ بھی ایک اس کو ایکٹیولی کنسیڈر کرنا چاہیے اس پروپوزل کو. دوسری طرف لیتھیم کے ریزروز مقبوضہ جموں اور کشمیر میں آبویسلی ہیں اور کافی ہیں، اور اب پچھلے دنوں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے کچھ لیڈرز نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ جو لیتھیم ریزروز ہیں ہمارے وہ بی جے پی جو ہے یا انڈیا کی جو حکومت ہے وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ترقی کے لیے نہیں بلکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گی. تو بڑے سیریس کنسرنز ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کے، کہ ان کو بس ایک لحاظ سے آپ یوں کہیے کہ دنیا کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حالات سب بہتر ہیں، قابو میں ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ وہاں ریاستی دہشت گردی جاری ہے، اور ابھی جو ہے ساری کشمیری قیادت اس وقت پابند سلاست ہے، جیلوں میں ہے. اور جب تک یہ انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہے گی تو جموں اور کشمیر کا تنازع آبویسلی جو بھارت چاہتا ہے اس طرح تو نہیں سالو ہو سکتا، کیونکہ اگر لیٹ سے انتخابات ہو جاتے ہیں جو کہ بھارت میں ہونے جا رہے ہیں اپریل اور 1 جون تک، اور پھر جون میں نئی حکومت بنے گی، تو اس حکومت کے بننے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ کس طرح یہ پاکستان بھارت کے درمیان ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑا جائے. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے. میں نے کل بھی یہی کہا تھا کہ یہ کوئی وقت نہیں تھا، ایل ایڈوائزڈ اور ایل ٹائمڈ اسٹیٹمنٹ تھی اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے. ہم نے اپنی پوزیشن کو ویکن کیا ہے یہ اسٹیٹمنٹ دے کر. اپنا خیال رکھیے.